بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي
رب زدنی علما. بسم اللہ. مدنی دور میں آپ غزوات بہت زیادہ ملیں گے، سوشل احکام ملیں گے، احکامات ملیں گے. یہ میں ایٹ اے گلانس اس لیے دکھانا چاہ رہی تھی کیونکہ ہم نے اتفاق سے رمضان میں آل عمران کی، ٹھیک ہے، آل عمران کے کانٹیکس میں ذکر آ گیا بدر کا اور احد کا. اس وقت ہم سورۃ الاحزاب کے کانٹیکس میں ذکر کر رہے ہیں غزوہ خندق کا. سو سی ہاؤ کانسٹنٹلی کیا چل رہا ہے. 10 سال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدنی دور میں. 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں. پھر کانسٹیٹیوشن آف مدینہ ڈیولپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پولیٹیکل کمیونٹی بن رہی ہے. 624 بیٹل آف بدر ہے. اب ڈیٹس کو چھوڑ دیں. بیٹل آف بدر ہے، اس کے 1 سال بعد بیٹل آف احد ہے، اس کے تقریباً 1.5-2 سال بعد جس کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں غزوہ احزاب، یا اسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، جو سیج آف مدینہ. اس کا آؤٹ کم کیا ہوا، یہ ساتھ میں آؤٹ کمز بھی دیکھتے رہیے. بدر میں مسلمانوں کو وکٹری مل رہی ہے، فتح حاصل ہو رہی ہے. قریش کو فتح حاصل ہو رہی ہے احد میں. غزوہ خندق میں قریش مدینہ کو نہیں پکڑ پاتے یا اس کو سیج نہیں کر پاتے، اور اس سے مسلمانوں کی ایونچولی عزت میں، ان کے روب میں بڑا اضافہ ہوتا ہے. اچھا جی، 1 سال بعد ہی قحط ہے، فیمن آف مکہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں اللہ تعالیٰ کھانے کی رسد دے دیتے ہیں، اور اس سے مزید قبائل سے دوستی مسلمانوں کی بڑھتی ہے. ایک چیز بتا دوں کہ بیچ میں یہاں جو چھوٹے چھوٹے ہیں جن کا آپ کی تفسیر میں بھی ذکر آئے گا، مثلا غزوہ بنو قریظہ، اس کا یہاں ذکر نہیں ہے. لیکن یہ جو غزوہ خندق جو ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الاحزاب میں، اس کے اینڈ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا مسلمانوں کو، انشاءاللہ آج کے بعد قریش سے تمہاری کوئی وار نہیں ہوگی پراپر، دے ول ناٹ اٹیک یو. تو یہی ہوا 628 میں، یعنی اس کے 1 سال بعد ہی صلح حدیبیہ ہو جاتی ہے. عمرے کے لیے جاتے ہیں، راستے میں کفار انہیں روک لیتے ہیں، 10 سال کا معاہدہ ہوتا ہے امن کا. لیکن اس کے 1-1.5 سال بعد ہی فتح مکہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وعدے توڑ دیے قریش مکہ نے، اور پھر مسلمان اٹیک کر دیتے ہیں. اس کے بعد بھی فتح مکہ کے بعد سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے. غزوہ حنین ہے، مسلمان جیتتے ہیں، اور پھر ایکسٹینڈ ہوتا ہے اسلام دوسرے علاقوں میں بھی. پھر تبوک ہے جی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ موٹی موٹی چیزیں بتائی گئی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 10 سالوں میں دیکھیں ہاؤ بزی ہی ہیز بین. ٹھیک، کانسٹنٹ جنگیں، پھر ایک کانسٹیٹیوشن بھی قائم کرنی ہے، پھر احکامات بھی پہلے سے زیادہ آ رہے ہیں، پھر شادیاں بھی ساری یاد رکھیں مکی دور میں صرف بی بی خدیجہ ہیں. فار پولیٹیکل اینڈ ادر ریزنز، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں، ہماری مائیں جو ہیں ساری، یہ شادیاں ساری مدنی دور میں آ کے ہوئی ہیں. یہ سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار جو ہم کہہ رہے ہیں نا، اولا والی جو چیز ہم نے پڑھی ہے، ہمارے اندر محبت نہیں ڈیولپ ہوگی جب تک ہم نہیں سمجھتے دیٹ ایز اے ہیومن اللہ کے آخری نبی تھے مگر تھے انسان. اچھا، اس سارے دور میں ان کی 3 بیٹیوں کا انتقال بھی ہو رہا ہے، بیویوں میں سے بھی کچھ دنیا سے جا رہی ہیں. احد میں ایک ایک شخص جو شہید ہوا یا کسی بھی غزوہ میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے انتہائی قریب ہے. پھر یہ کمانڈمنٹس بھی آ رہے ہیں کہ تمہارا جسے تم نے بیٹا بنایا ہوا تھا وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہیں مثال بننا ہے، تم بیوی اس کی ایکس وائف سے شادی کرو. اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر طرح کے حملے ہو رہے ہیں، جادو ہو رہا ہے، زہر دیا جا رہا ہے، مستقل ایوری ایئر آلموسٹ دیر از آئیدر غزوہ اور سریہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوتے ہیں ابراہیم رضی اللہ عنہ، چھوٹے بیبی ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں. اچھا، یو تھنک فار اے پرسن ہو از دس بزی اٹس ایزی ٹو میری 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 میری
آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان نہیں ہے، بٹ یہ یاد رکھیں یہ جو ہماری مائیں ہیں ان سب کی اپنی یونیک پرسنالٹیز ہیں، ان کے بیک گراؤنڈز ہیں. ہماری ماں صفیہ بنت حیی شی کمز فرام اے جوئش بیک گراؤنڈ. شی واز دا سردار's ڈاٹر. شی از یوزڈ ٹو اے گرینڈ لائف اسٹائل. اب وہ یہاں آتی، یہ سب ذہن میں رکھنا پڑے گا جب آپ غزوہ احزاب پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابیات میں سے جن کو سپاٹنگ کا پرابلم ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے، تھرو بی بی عائشہ بات ہوتی تھی، ڈائریکٹ بات نہیں ہوتی تھی کہ کلر کیا ہے ڈسچارج کا. And those sahabiyat would wipe themselves with cotton and send that cotton in a box, and he would see that and he would then give a response. تو بالکل نہ گھبرائیں اور ہر چیز دل کھول کے پڑھیں، کیونکہ ہمارا دین شرماتا نہیں ہے. دو چیزیں ہمیں بتایا گیا نا علم حاصل کرنے میں آبسٹیکلز ہیں. ایک تو کبر، نعوذ باللہ، ایروگنس کہ مجھے سب آتا ہے. یہ چیز انسان کے علم کو بہت نقصان دیتی ہے. دوسرا شرمانا، ہیزیٹیشن. یہ والا علم صبر کا سفر ہے، اور دین کا جنرلی جو جرنی ہے نا، اور قرآن کے ساتھ جو جرنی ہے وہ صبر کی جرنی ہے. آپ کو ڈفرنٹ طرح کے چیلنجز آتے رہیں گے. دس از ناٹ فار دا فینٹ ہارٹیڈ. تو الحمدللہ جتنا سیرہ پڑھیں گے، جتنا ان شخصیات کے بارے میں جانیں گے، محبت میں اضافہ ہوگا، اینڈ یو ول ڈیولپ اے لنک. یو ول نو دیم اینڈ یو ول انشاءاللہ لو دیم. غزوہ خندق، غزوہ احزاب، دوسرا اور تیسرا رکوع سورۃ الاحزاب کا اس کے بارے میں ہوگا، پر آپ دیکھیں گے کہ میکینیکل سٹائل میں ڈسکس نہیں کیا گیا. اور شاید یہی فرق ہوتا ہے جب آپ قرآن کے ساتھ پڑھتے ہیں کسی چیز کو اور تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو آپ صرف ٹیکنیکل ڈیٹیلز نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ مثلاً آپ، اور یہ قرآن سے ہی ہم نے سیکھا ہے کہ ہم کہیں کہ 313 تھے غزوہ بدر میں، اس موقع پہ ہوئی، اس جگہ پہ ہوئی، پر مین قرآن ہمیں کہاں لے کے جاتا ہے، ہم نے اس سے سیکھا کیا. تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ ذکر اس کا آئے گا، میکینیکل نہیں ہوگا ہسٹورین کی طرح سے، بلکہ لیسنز ہوں گے. توکل کی پیچھے بات ہوئی ہے، اتباع کی بات ہوئی، اطاعت کی بات ہوئی. احزاب کا لفظ حزب کی جمع ہے which is the plural of a group. اس جنگ میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ نان مسلم اینیمیز ہیڈ آل joined together. یہ سب ایک جگہ پر جمع ہو گئے تھے. بعد میں بنو قریظہ والا غزوہ بھی ہوا تھا. تو انڈیویجول لیول پر اگر ہم دیکھیں، انفرادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے کس دن کو اپنے لیے مشکل ترین وقت بولا تھا؟ طائف کا دن. اور اگر اجتماعی طور پر دیکھیں تو دس واز ون آف دا ٹفسٹ بیٹلز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے لوگوں کے لیے اس وقت سب سے مشکل غزوہ خندق تھا، کیونکہ اس وقت 3 فورسز جمع ہو گئی تھیں مسلمانوں کے اگینسٹ. مشرکین یعنی قریش تو تھے ہی، یہود بھی تھے اور منافقین بھی تھے، اور ان سب کے لیڈر ہاں، اور چوتھا گروپ ایکچولی بدوی بھی تھے، جو بیڈون پیپل فرام دا رورل ایریاز اور دا فار فرنگ ایریاز. سو ایک طرح سے سمجھے ایک ایسا موقع تھا جس میں سارے مسلمانوں کے اگینسٹ جمع ہو جاتے ہیں. اور لیڈر ابو سفیان، جو کہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، وہ اس وقت اسلام کے اگینسٹ تھے اور وہ ان سب کے لیڈر تھے. اس موقع پر بھی نعمتوں کی یاد دہانی، مشکل ترین وقتوں میں بھی یہ جو ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ بتایا جا رہا ہے، ہر آیت، ہر حرف، ہر لفظ، ہر فعل، ہر اسم ہمیں کچھ سکھا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، او دوز ہو ہیو بلیوڈ، او بلیورز. کس سے خطاب ہے؟ اس دور کے مسلمانوں سے خطاب ہے، مگر جنرل خطاب از می اینڈ یو، ہم سب سے بات کی جا رہی ہے. اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. This is the toughest time, but
اللہ کی نعمت کو یاد کرو. علیکم تم پر، اذ جاءتکم جب آ گیا تمہارے پاس یا آ گئے تمہارے پاس، جنودن بہت سارے گروہ. O believers, remember the favor of Allah which He bestowed on you when you were attacked by your enemies' armies, the Confederates, during the Battle of the Trench. غزوہ خندق یا غزوۃ الأحزاب کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے مدد اور طریقوں سے تو کی سو کی. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا تو ہم نے بھیجی ان پر ایک آندھی. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آندھی، وائلنٹ ونڈز آئیں، سٹارمز آئے، اور وہ اللہ کی غیبی مدد تھی. وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا اگین فرشتوں کی بات ہے، اللہ نے فرشتوں سے مدد فرمائی. اور انویزیبل فورسز بھیجی، ایسی آرمیز بھیجی، ایسی افواج بھیجی جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے مگر وہ تمہاری مدد کے لیے آئیں. ایک آیت نمبر 9 میں سمجھے پوری کہانی غزوہ احزاب کی بتا دی گئی ہے ان نٹ شیل. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا تھا جو کچھ تم عمل کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب دیکھ رہے تھے. اللہ saw all that you were doing. اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھا اس موقع پر؟ رب تعالیٰ یہ دیکھ رہے تھے کہ کس کا ایمان کا لیول کیا ہے اس ڈیفیکلٹ سچویشن میں، کس کا ایمان کا لیول ہائی ہے، کس کا لو ہے. اینڈ دین اگین واٹ از the thing that we are learning from this verse. جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو ریممبر انسان کئی دفعہ دوسرے کے لیول سے ہی سوچ رہا ہوتا ہے نا کہ دوسرے نے میرے ساتھ یہ کیا. ایکچولی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ریاکشن کیا ہے. وہ جو پیچھے ہے نا، اللہ تعالیٰ اس دن سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھے گا. سو وی آر بینگ ٹیسٹڈ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے تھے. ایک شخص کا نام آتا ہے عمر ابن عبد الود، اور یہ 90 ایئر اولڈ مشرک تھا، ڈس بلیور، مگر بہت بہادر تھا. اور کہتے تھے کہ کوئی عرب میں اس کے اگینسٹ لڑ نہیں سکتا تھا. اس نے زندگی میں جتنے بیٹلز لڑے تھے اور ڈیولز لڑے تھے، یعنی 1 on 1، ایک بمقابلہ ایک جو لڑائیاں اس زمانے میں ہوتی تھی، اس میں کسی نے اس کو ہرایا نہیں تھا 90 سال کی عمر تک. اور جب چیلنج یہ تھا کہ کیا یہ لوگ خندق یعنی ٹرینچ کو کراس کر کے آ پائیں گے مشرکین، تو اس میں یہ شخص تھا جس نے اپنے گھوڑے کو ایسی ایڑ لگائی کہ یہ کراس کر کے پھلانگ کے خندق کو آیا ہے. ڈیڈ لاک تھا، ٹھیک ہے. اور ڈیڈ لاک یہ تھا کہ مسلمان اندر تھے اور مشرکین باہر تھے اور بیچ میں خندق تھی. یہ شخص پھلانگ کے آتا ہے اور اس کے ساتھ حضرت اکرمہ بن ابی جہل who later becomes a Muslim. یہ دو لوگ کراس کر کے، اب آپ سوچیں 90 سال کا آدمی وہ آ کے، یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری، وہ چیلنج کرتا ہے کہ کون ہے مسلمانوں میں سے جو میرے سامنے آنے کا جگر رکھتا ہے اور جس کے پاس اتنی ہمت ہے جو مجھ سے ڈیول کرے. ہر دفعہ جب یہ ہوتا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھنے لگتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بٹھا دیتے تھے. twice thrice nobody else got up because they knew. اور یہ نہیں تھا کہ ان میں ہمت نہیں تھی یا وہ شہادت سے ڈرتے تھے، بٹ اس شخص کا انہیں پتا تھا. and this was strategically بہت اہم تھا عمر ابن عبد الود کے اگینسٹ ون کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور سبحان اللہ، it's for so many cases it's always حضرت علی. حضرت علی آتے ہیں اور اس شخص کا سٹائل یہ تھا کہ وہ he was so sure کہ اگلے کو مارے گا. یہ کہتا ہے کہ میں جو بھی سامنے آتا ہے نا اسے میں 3 آخری خواہشیں دیتا ہوں، تو تمہاری 3 آخری خواہشیں کیا ہیں؟ what would you want؟ تم مجھے بولو. and حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سب سے پہلے کہ پہلے تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تم اسلام قبول کر لو. اب اس سے اندازہ لگائیں ہم لوگ کتنا جھجکتے ہیں کسی کو دعویٰ کرتے ہوئے، اور ہم پہلے سے ہی سوچ لیتے ہیں یہ شخص تو نہیں مانے گا. لیکن جیسا بھی شخص ہو، ہمارا کام وہ میسج اکراس کرنا ہے. وہ ظاہر ہے نہیں مانتا،
پھر ایک اور بات ہوتی ہے اور اس کے بعد آخر میں حضرت علی کہتے ہیں اوکے دین لیٹس ہیو اے فائٹ. اور سبحان اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ڈیفیٹس ہم اینڈ کلز ہم. اور یہ شخص مارا جاتا ہے اور اس سے بہت دھاک بیٹھ جاتی ہے. یہ یاد رکھیں غزوہ خندق میں پراپر بیٹل نہیں ہوا تھا. اٹ واز مور لائک اے بیٹل آف نروز. اٹ واز اے سیج. ڈوئلز بہت ہوئے ہیں, یعنی ایک شخص بمقابلہ ایک شخص, دو لوگ بمقابلہ دو لوگ, اس طرح کی لڑائی ہوئی ہے. یہی وہ شخص ہے, بائی دا وے آپ نے سٹوری بہت دفعہ سنی ہوگی, عمر ابن عبد الود, جس کے اوپر حضرت علی چڑھ جاتے ہیں and he spits on حضرت علی's face. اور ہسٹری ہے یہ شخص, and these are the challenges the Sahaba had to go through. So this person was a dear friend of حضرت علی's father, ابو طالب. اور یہ شخص جب حضرت علی آفر کرتے ہیں تو یہ شروع میں اوائڈ کرتا ہے, یہ کہتا ہے تم میرے فرینڈ کے بیٹے ہو, میں نہیں تم سے لڑنا چاہتا. اچھا جب یہ سپٹ کرتا ہے نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر, تو حضرت علی اٹھ جاتے ہیں and he says میں اس وقت تمہیں نہیں ماروں گا کیونکہ اس وقت میرے اندر کا غصہ باہر آ گیا. So right now I would be doing it for my own revenge, not for Allah. But then re-attack ہوتا ہے نا, حضرت علی of course kills him, slays him. تو سبحان اللہ بہت امیزنگ سٹوریز ہیں غزوۃ الاحزاب کی, and انشاءاللہ جیسے جیسے سارا کچھ میں ایک دفعہ میں اس لیے نہیں بتا رہی کہ جیسے جیسے آتا رہے گا ہم انشاءاللہ اس کو ساتھ لے کر چلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس غیبی طریقے سے مدد فرمائی. جب آپ سچ کے راستے پہ ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ مشکلات آنا بھی پارٹ آف دا گیم ہے, مگر اللہ کی اگر آپ سچے ہیں تو اسپیشل ہیلپ آنا بھی فور شور ہے. یہ توکل ہے. سو دس از اے بیلنس. یہ نہیں ہے کہ بہت آسان ہوگی, وہ راستہ آسان ہوگا, مگر اللہ کی انبلیویبل طریقے سے اللہ کے راستے پہ جب آپ محنت کرتے ہیں تو امداد آتی ہے. تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں. صرف نیگیٹو سائڈ اگر دیکھیں گے تو دل بیٹھنا شروع ہو جائے گا, پازیٹو سائڈ دیکھنا ضروری ہے. اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. When they came upon you from above. اب پورا جغرافیکلی بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت لڑائی میں کیا ہو رہا تھا. جب تمہارے دشمن تمہارے اوپر سے آئے, ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. when the enemy came upon you from above, یہ کئی ٹرائبس. اب آپ سوچیں نا, جب کنفیڈریٹس احزاب کی ہم بات کریں تو بنو غطفان اور یہ جو تھے یہ اوپر سے آ رہے ہیں. وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ, کچھ تھے جو نیچے سے آ رہے تھے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ, and when your eyes were petrified, جب تمہاری آنکھیں پتھرانے لگی تھیں. Some of the most beautiful, and this is not an irony, this is understanding the nature of the Quran. Some of the most beautiful, profound spiritual lessons you will find in the Quran are from the battles. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھو کیا لیسن مل رہا ہے. مومنوں سے کہا جا رہا ہے تمہاری آنکھیں جب ایسے نا پتھرا سا گئی تھی, آنکھیں انسان کی شوق میں جیسے چلی جاتی ہیں. کب جاتی ہیں؟ آپ یا تو انگزائٹی میں ہیں, بہت سیڈ فیل کر رہے ہیں, تو آنکھوں کی کچھ اور کیفیت ہے. پھر یہ آیت مجھے اور آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ مومن بھی انگزائٹی سے گزرے گا, ڈر سے گزرے گا, فیئر سے گزرے گا. یہ انسانی نیچر ہے. اٹس اوکے. دس از ناٹ این ایبسنس آف توکل. اس کا یہ مطلب نہیں آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. مثلا اگر پیچھے سے سوچیں آپ کھڑے ہوئے ایک دم سے کوئی گاڑی بہت تیز آتی ہے, اللہ نہ کرے آپ روڈ کراس کریں, کیا فرسٹ ریاکشن خوف نہیں ہوگا؟ ہوگا. بجلی کے کڑاکے, آپ نے ابھی وہ سولر اکلپس ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں پڑھ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا ایکسپریشن بدل جاتا تھا سولر اکلپس کے وقت. ڈر جاتے تھے, اللہ کی قدرت سے ڈر جاتے تھے کہ پتہ نہیں نیکسٹ کیا ہونے والا ہے. تو خوف انسان کے اس کا حصہ ہے, مگر اس کی وجہ سے عمل رک نہیں جانا چاہیے.
مثلا جب آپ دین کے راستے پہ آتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں اور آپ اللہ کے احکام پڑھتے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ اسٹیپ میں نے لیا تو یہ کانسیکوینس ہو سکتا ہے. دیٹ شوڈ میک یو اسٹاپ. دیٹ فیئر از ریئل اینڈ اٹس اوکے. پر بندہ کرتا وہ ہے جو توکل اللہ کی روشنی میں بندے کو کرنا چاہیے. اوپر سے بھی اینیمیز، نیچے سے بھی اینیمیز، بیچ میں ایک پلیٹو سی جگہ پہ یہ لوگ موجود، آنکھیں پتھرا رہی، الٹ رہی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ and your hearts leaped up to your throats. حلق میں دل آ جانا، لٹرلی یہ بتایا گیا ہے. سیویئر پیلپیٹیشن باقاعدہ ڈسکرائب کی گئی ہے. فزیکلی ایک انسان اینگزائٹی کے وقت، فیئر کے وقت کس چیز سے گزرتا ہے. بڑی چیزوں کو تو چھوڑ دیں، جن لوگوں کو اگر پبلک سپیکنگ میں ہوتا ہے نا خوف، آپ دیکھیں جب آپ کسی کے سامنے بولتے ہیں آپ کا دل دھک 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 اتنا تیز بول رہا ہوتا ہے. کئی دفعہ فیملی میں کسی کو وداؤٹ ٹیکنگ نیمز آف اینی ریلیشن غصہ آ رہا ہوتا ہے، آپ ڈر جاتے ہیں. ان لوز ہیں کوئی ہے، آپ ڈر جاتے ہیں. آپ کا باس آپ کو سب کے سامنے سنا رہا ہوتا ہے، آپ ڈر جاتے ہیں. یہ سب انسان کی کیفیات ہیں. اور یہ صحابہ کے بارے میں کہا جاتا ہے زاغت الابصار کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ آنکھیں پلٹ گئیں، آنکھیں شوق میں جیسے سٹنڈ سے ہو جاتے ہیں، یا سائیڈ ویز ہو گئیں. آپ یعنی آپ نظریں پھیر لی تم نے ڈر کے مارے. کئی دفعہ کسی چیز سے آپ اتنا خوف زدہ ہوتے ہیں آپ دیکھ نہیں پاتے تو آپ کہتے ہیں میں آنکھیں بند کر رہی ہوں. کئی دفعہ درد میں بھی ایسے ہوتا ہے. غزہ کے بچوں کی کئی ویڈیوز دیکھی نہیں جاتی ہیں، آپ آنکھیں لٹرلی بند کر لیتے ہیں. سو یہ کیفیات بتائی جا رہی ہیں. اور پہنچ گئے دل حلق کو. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا، اور تمہارے ذہن میں ہر طرح کے ڈاؤٹس، خوف، شک و شبہات اللہ کی رحمت پہ، اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں تھے، مگر یہ ضرور خوف آنا شروع ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. 5 چیزیں مومنین کی کیفیات، نیچرل ریاکشنز اس آیت میں بتائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھو کیا ہے یہاں پر. پہلی زاغت الابصار، دوسری بلغت القلوب الحناجر، تیسری وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا. پھر اگلی آیت میں کیفیت کیا ہے؟ ہنالک ابتلی المؤمنون. ہنالک. Understand why and how this ism is used over here. Subhanallah, the miracle of the Quran. At that point, at that minute, that is when اس لمحے آزمائے گئے مومن. There and then the believers were put to test. اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے اور عافیت میں رکھے، پر کبھی اندرونی کبھی بیرونی یہ چلے گا. ڈرنے کی بات نہیں ہے، مگر آپ نے قرآن کے ساتھ بہت ساری چیزیں آپ ایکسپیرئنس کریں گے، اور آپ پہلے اور واحد نہیں ہیں جو یہ چیزیں ایکسپیرئنس کر رہے ہیں، نہ آپ آخری ہیں. We are not the beginning and the end in anything. This is how it is. تو اپنی پروٹیکشن قرآن پڑھنے والے لوگوں کو کرنی ہوتی ہے. یہ اس لیے بھی ساتھ ساتھ یہ سمجھنا اپنے لیے بھی ضروری ہے. اگر آپ ایک قدم یہ قرآن کی طرف آ رہے ہیں نا، کوئی نہ کوئی چیز آنا شروع ہوگی جناب. یا آپ کسی سے کوئی بات سنیں گے، یا آپ کے اپنے اندر ڈاؤٹس آئیں گے، یا آپ کا دل نہیں چاہے گا. This happens. کوئی بات کہہ دے گا اور آپ پھر پیچھے کی طرف پھسلنا شروع ہو جائیں گے. You think you're the only one this is happening to? هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ. اچھا دیکھو انٹرسٹنگ بات کیا ہے، ایونچولی یہ والی جنگ ہوئی نہیں. اب مسلمانوں کو یہاں پر آزمایا گیا. اچھا ایونچولی وار نہیں ہوئی. مومن کو یہ ایک برج کراس کرنا پڑتا ہے جب بہت کوسچن مارکس دل میں آ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ چیز کروں یا نہ کروں. اللہ کے میریکلز کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. یا آپ یاد رکھیں آپ خود اتنا چینج ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر وہ چیز آپ کو لٹرلی جو آپ کی زندگی موت کا مسئلہ تھا، ایک وقت آتا ہے وہ آپ کو بودر کرنا چھوڑ چکی ہوتی ہے. And one should pray for that. کہ اللہ مجھے یہ چیز بودر کرنا ہی چھوڑ دے، بس ٹائم گزر جائے گا. یہ اللہ پہ. پر دیکھیں 4th ٹیسٹ یہ بتایا جا رہا ہے
There the believers were put to test. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اللہ اکبر. جس چیز کو قرآن کہہ رہا ہے اور آپ دیکھیں زلزلو ورب آ گیا، ٹھیک ہے، اور ہلا مارے گئے، and they were shaken. زلزل، یہ والے جو روٹس ہوتے ہیں نا 4 لیٹرز والے ربائی، ان میں کوئی چیز ریپیٹ کرنے کے معنی ہوتے ہیں، زم زم زل زل، ٹھیک. ہلنے میں بھی کیا ہوتا ہے، آپ ایک دفعہ نہیں ہلائے جاتے، وہ ارتھ کو ایک تھوڑی دیر چلتا ہے. اور غور کریں ارتھ کو ایک جنرلی بڑے شارٹ ہوتے ہیں، فیو سیکنڈز، فیو منٹس، اللہ نہ کرے اس میں ہی بڑا کچھ ہو جاتا ہے. وہ ہلا مارے گئے. and then the Quran is giving not one but 2 adjectives. زلزالن، کیسا زلزلہ تھا، ایک تو یہ پتا چل گیا کہ زلزلہ تھا. شدیدن، اس کی ڈسکرپشن بھی آ گئی ہے، شدیدہ، شدت کا ہلایا جانا تھا. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. 5 کنڈیشنز، سچویشنز، ایکسپیرینسز سے مومن گزرے ان 2 آیات میں بتایا گیا ہے. لیکن ریاکشنز آپ دیکھیں گے منافقین کے الگ تھے، مؤمنین کے الگ تھے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. اور جب کہا ان لوگوں نے جو منافق تھے اور وہ جن کے دلوں میں بیماری تھی. منافقین کے دلوں کی بیماریاں بتائی جا رہی ہے. مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. شک پیچھے جو تھا نا کہ تھوڑے گھبراہٹ والی، وہ شک نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے یہ نہ ہو جائے، وہ ایک خوف ہے، یہ شک ہے، یہ ریب ہے. جن کے دلوں میں کیا بیماری تھی؟ اب یہ بھی یاد رکھیں منافقین تو مدینہ میں ہی رہ رہے ہیں نا، اینڈ مدینہ از انڈر سیج، اور کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اینڈ the hypocrites couldn't take it, they were under siege. ان کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا. تو انہوں نے کیا کہا، ہم سے جو وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کچھ نہیں ہے مگر دھوکہ. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ایونچولی جیت حق کی ہوگی. ان کو ذرا سی مشکل حالات ہے، یہ ڈر گئے. انہوں نے کہا یہ تو غرورا، تو دھوکہ تھا. In whose hearts there was a disease were openly saying Allah and His Rasul صلی اللہ علیہ وسلم promised us nothing but delusion. وہ جو بڑے بڑے وعدے کیے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعوذ باللہ، کہ یہ دیکھو یہ تو ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے، ہم تو ہار رہے ہیں. فوراً بلیم گیم سٹارٹ ہو جاتا ہے، جیسے حالات اپنی مرضی کے نہیں ہیں. یا اہل یثرب، اے یثرب کے لوگوں. یثرب واز دا اولڈر نیم آف مدینہ، وہ بعد میں مدینہ النبی. the word مدینہ literally means city. مدینہ النبی became the city of the prophet, but the name of the city was یثرب. لا مقام لکم فرجعوا، تمہارے لیے اب کھڑے ہونے کی کوئی گنجائش نہیں، واپس چلو. You cannot stand the attack much longer, go back to your city. یعنی کہا جا رہا ہے کہ جہاں مشکل دیکھی ان میں سے کچھ نے کہنا شروع کیا، وہ یہ نہیں صرف کہ خود لڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ دوسرے مسلمانوں کو بھی. یہ کس سے کہہ رہے ہیں منافقین؟ یا اہل یثرب کسے کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں تمہارا کوئی مقام نہیں بچا، یعنی تم یو ہیو نو اسٹینڈنگ ان دس وار، لیٹس گو بیک. یعنی یہ جنگ چھوڑ دو، گیو اپ کر دو. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّا بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ. اور ان میں سے ایک اور گروپ تھا، وہ جانا چاہتا تھا یہ کہہ کر کہ ہمارے تو گھر بڑے انسیکیور ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہانے پیش کر رہے تھے کہ ہمارے گھروں پہ اٹیک نہ ہو جائے، پلیز ہمیں یہاں سے جانے دیں. And yet another party of them sought leave of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, saying, in fact, our houses are insecure. اب لفظ عورہ کو ذرا دیکھیں جی. عورہ ہر وہ چیز ہے جس کا ظاہر کرنا، دکھانا برا سمجھا جاتا ہے. یہ لٹرل میننگ ہے لفظ عورہ کا. مجھے اور آپ کو کیا کہا جاتا ہے، ٹھیک؟ یہ اللہ نے اچھا سورت نور میں بھی آپ دیکھ چکے ہیں.
انہوں نے یہاں گھروں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ ہمارے گھر بڑے ایکسپوزڈ ہیں، اور ایکسپوزڈ ہونے میں انسیف ہیں، گھر محفوظ نہیں ہے ہمارے، ہمیں واپس جانے دیں، دیکھیں پیچھے جو لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا، ہم واپس جا، ٹھیک ہے، بہانے تھے بیسکلی۔ ہر آیت سے لیسن سیکھیے کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے، بہانے پہ بہانا پہ بہانا، جب جب بندہ کرنا نہیں چاہتا نا کچھ بڑے، یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بری چیز ہو اچھی چیز ہو، آپ اگر کچھ نہیں کرنا چاہتے ہو آپ 10 بہانے ڈھونڈ لو گے۔ انسان تو ہو سکتا ہے یا تو وہ آپ سے کنونس ہو جائے آپ کی حاضر جوابی سے یا چرب زبانی سے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ چپ ہی کر جائے بیکاز وہ اب کیا بولے آپ کے آگے، پر رب کو تو پتا ہے آپ کے ریزن صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَىٰ وَمَا هِيَ بِعَوْرَىٰ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ عورا نہیں تھے، ان کے گھر انسیکیور نہیں تھے، ایکسپوزڈ نہیں تھے، یہ صرف ایک بہانہ تھا۔ اِن یُرِیدُونَ إِلَّا فِرَارًا، کچھ نہیں چاہتے تھے مگر فرار۔ They intended nothing but to run away from the battlefront۔ ہمارے تو کوئی بیٹلز الحمدللہ اس طرح کی نہیں، مننے مننے ہوتے ہیں، دیکھیں میں یہ نہیں کر سکتی، یہ آپ ایکسپیرئنس ہم میں سے ہر ایک ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی، الحمدللہ کئی اللہ کے سالڈ بندے وہ نہیں بھی کرتے، بٹ بہت دفعہ قرآن کے سفر میں یہ دس تھاٹ کمز، یہ ٹو مچ ہوتا جا رہا ہے، اندر سے ایک آواز آتی ہے یہ ٹو مچ ہوتا جا رہا ہے، پھر بندے کو نا کوئی بہانہ آ بھی جاتا ہے، اور وہ بڑا جسٹیفائڈ بھی اس وقت لگ رہا ہوتا ہے، اور بیسکلی وہ اسکیپزم ہوتا ہے۔ اور قرآن جو ہے نا وہ ادھیڑ ادھیڑ کے ہمارے دل کے اندر کی چیزیں باہر نکالتی ہیں، یہ والی آیات، کہ اچھا واقعی بہت بڑا کوئی ریزن ہے، یا یہ کہ تمہاری ہمت جواب دے رہی ہے، بیسکلی تمہاری ہمت جواب دے رہی ہے، اس کے ساتھ جو چیلنجز آ رہے ہیں نا وہ تم برداشت نہیں کر پا رہے ہو۔ اللہ آپ سب کو استقامت دے، مجھے استقامت دے، ہم سب کو دے جب تک ہم زندہ ہیں۔ نعوذ باللہ کسی کو ذہن میں مت لائیے، بٹ ایک جنرل بات کہہ رہی ہوں، کتنے لوگ آپ دیکھیں گے قرآن کے سفر کے ساتھی جو آدھے میں سے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ڈو یو ہیو ایور ونڈر وائی؟ ڈو یو ایور ونڈر وائی دے ڈونٹ؟ ایک دفعہ قرآن مکمل بھی ہو گیا، اب وہ اس تعلیم کو تھامے ہوئے کیوں نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ اس لیے کہ انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ جب تک یہ پڑھتے رہیں گے یہ تو ہم سے قرآن کا علم مانگتا ہے نا بہت کچھ، وہ اپنا تھوڑا سا حصہ ہمیں دیتا ہے جب ہم اپنا سب کچھ اسے دیتے ہیں۔ چھوڑ دینے کا مطلب ہے آپ نے ہمت ہار دی۔ If you're a quitter, then you're a quitter. These people were quitters۔ اب آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے گھر کو کون دیکھے گا، دس از سچ اے فیملیئر ایکسکیوز۔ دیکھیں گھر کا بڑا نقصان ہو جائے، میں تو کر ہی نہیں سکتی۔ عورتوں کے لیے یہ تو مرد بھی تھے، پوری فیملیز بھی تھی، تو یہ ڈفرینٹلی بتا رہے ہوں گے منافقین کے پیچھے ہماری فیملیز ہیں، ان کا کون خیال رکھے گا وغیرہ وغیرہ، بٹ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ اصل میں نا صفائی نہیں ہو پائے گی، اصل میں ہمارے گھر دعوت ہے۔ آپ سوچیں ایکسکیوزز کیسے ہیں، look at the importance of what we are doing and then look at the excuses Satan puts in our heart۔ مطلب اگر وہ فلاں جھاڑن جگہ پہ نہیں رکھا ہوا ہوگا نا تو دنیا آخرت کا نقصان ہو جائے گا۔ That is how we think۔ جبکہ یہ شاید وہ واحد چیز ہے جو ہم زندگی میں اپنے لیے اور اپنی آخرت اور دنیا اور اپنے بچوں کے لیے بھی یہ سب سے بڑا گفٹ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، اس کی برکات، رحمتیں، یہ لرننگز، یہ سب آگے بھی انشاءاللہ جائیں گی۔ پر انسان کیسے گھومتا ہے کہ بندہ سوچتا نہیں ہے کہ میں تو شاید نیگلیکٹ کر رہی ہوں بچوں کو۔ انٹرسٹنگلی ہم جابس کے لیے نیگلیکٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کے لیے نیگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، had the city been entered from all sides، اور اگر داخل ہو جاتے ان پر ہر طرف سے، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر ان سے پوچھا جاتا فتنے کے بارے میں، لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، they would have little hesitation to become partners in it۔
فَلَبَّسُوا لَبَسًا، مطلب وہ اس پہ رہتے بڑی آسانی سے، یعنی بڑے آرام سے وہ اس طرف، اگر ان پہ واقعی ہر طرف سے اٹیک ہو جاتا، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اور ان کو تھوڑی سی بھی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہے، تو یہ جو منافق ہیں ان میں اتنی جان نہیں ہے، یہ اچھے وقت کے دوست ہیں۔ اگر واقعی مشکل آ جاتی، اگر واقعی دھاوا بول دیا جاتا، اگر واقعی سارے عذاب مدینہ میں گھس جاتے، تو آپ دیکھتے کہ یہ بڑی آسانی سے اس سائڈ چلے جاتے ہیں۔ اچھا یہ یاد رکھیں، ان ساری آیتوں سے میں نے اور آپ نے اپنے لیے سیکھنا ہے۔ So what's being is said is, if they are invited to join hands with kuffar, they'll go readily, یسیرا، بڑی آسانی سے ہاتھ ملا لیں گے اس سائڈ پہ۔ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے سے ڈر رہے ہیں، اگر انہیں لگے کہ کفار مضبوط ہیں اس سائڈ آرام سے چلے جائیں گے، مگر مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، اسلام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ان کے پاس 10 بہانے ہیں۔ They would have little hesitation to become partners in it۔ اب دیکھ رہے ہیں ایک پرسنالٹی ٹائپ ہے، یہ پورا ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، حالانکہ یقیناً انہوں نے ایک عہد کیا تھا اللہ سے اس سے پہلے کہ یہ اپنی پیٹھیں نہیں دکھائیں گے۔ Even though they had made a covenant with Allah not to show their backs, they had promised، ہم مشکل میں پیٹھ نہیں دکھائیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم نہیں ساتھ چھوڑیں گے۔ آپ نے ابھی آل عمران پڑھی تھی، احد میں جب انہوں نے اپنی پیٹھیں دکھائی تھی، پھر انہیں ڈانٹا گیا تھا، انہوں نے وعدہ کیا تھا آئندہ نہیں کریں گے۔ اچھا بدر دوسری ہجری میں، احد تیسری ہجری میں، چوتھی ہجری کے آخر میں، پانچویں ہجری کے شروع میں غزوہ خندق ہو رہی ہے، زیادہ ٹائم بھی نہیں گزرا، اور یہ اسلام میں بہت بڑا گناہ تصور کیا جاتا ہے ہمارے دین میں، پیٹھ دکھا دینا جب دین کو آپ کی ضرورت ہو۔ یہ یاد رکھیں، اپنے عمل کی بات تو ہے سو ہے، بٹ ٹو سرو the cause of Allah subhanahu wa ta'ala's deen is a big رحمہ، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور اللہ اگر موقع دے اور ہم انکار کریں پھر اللہ وہ موقع چھین لیتا ہے۔ ہمیں کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی دین کو ہماری ضرورت ہے؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اور کوئی بھی انڈسپینسیبل نہیں ہے۔ ایک عالم چلا جاتا ہے اللہ دوسرا بھیج دیتا ہے، ایک دائی چلا جاتا ہے اللہ دوسرا بھیج دیتا ہے۔ ہم میں سے کسی کی اللہ کے دین کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں، ہم کچھ حصہ ڈال سکیں۔ منافقین نے پیٹھ پھیر دی، کیا ہوا؟ کوئی فرق پڑا؟ اللہ نے جو لکھا تھا وہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تو تمہاری وائلنٹ ونڈ سے بھی مدد کی، میں نے تمہاری اینجل سے بھی مدد کی، رب کی تو رحمت آ جائے گی۔ یہ ہمارے لیے آنر ہوتا ہے، اس کی بڑی قدر کریں، اور یہ قرآن میں آتا ہے کہ اگر تم وہ کام نہیں کرو گے اللہ کسی اور کو لے آئے گا اور وہ تم سے بہت بہتر ہوں گے۔ غزوات کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ قرآن کا میڈنائٹ حصہ پڑھنا شروع کریں نا، ون از امیزڈ۔ سورت محمد دیکھیے گا صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹی سی سورہ ہے، اس میں جو چیزیں بولی گئی ہیں کہ تم یہ کام نہیں کرو گے اللہ تمہارے سے بہتر مخلوق لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ ہمیں تو لالچ، یہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا فیملی لائف ریلیشن شپس میں، ایون جابس پہ کئی دفعہ ہم یہ بات کرتے ہیں اپنی جگہ تم نے کیوں خالی چھوڑی؟ سنا ہوگا نا، یہ اپنی جگہ نہیں خالی چھوڑو، اور وہ صحیح ہے۔ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دا ورک آف دین؟ آپ نے جگہ خالی چھوڑ دی، وہ رہ جائے گی؟ میں اور آپ 2 سال بعد لہراتے ہوئے آئیں گے اور وہ اپرچونٹی ہمارا پھر بھی ویٹ کر رہی ہوگی۔ So when you understand something is precious, hold on to it، ورنہ اپنا نقصان ہوگا، دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اللہ کے دین کو ہماری آنےسٹلی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم لوگ بہت چھوٹے ہیں اور بہت حقیر ہیں اور بہت امپرفیکٹ ہیں اور بہت لمیٹڈ ہیں۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، and the covenant with Allah must surely be answered for، ضرور پوچھا جائے گا۔ قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، سارا اب دیکھیں پورا رکو ہی منافقین کے بارے میں ہے، اللہ ہمیں ان پہ سے نہ بنائے۔ قُلْ کہہ دیجئے لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ،
تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا اسکیپ کرنا. رننگ اوے ول ناٹ ڈو یو اینی گڈ. تم سمجھ رہے ہو تم بچ جاؤ گے، بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان فرر تم من الموت او القتل، اگر تم بھاگ رہے ہو موت سے یا قتل کیے جانے سے، وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تب نہیں تم فائدہ اٹھاؤ گے اس دنیا کی ٹیمپرری زندگی کا مگر بہت تھوڑا سا. قلیلا. سمجھ رہے؟ کانٹ فائٹ ڈیتھ، کانٹ فائٹ دا چیلنجز ان دنیا. اچھا یہ بندہ ایک منٹ کو سوچے، جو لوگ فار ایگزامپل بہت زیادہ دین کی طرف نہیں ہیں یا ہیں وٹ ایور، چیلنجز لائف کے سب کے لیے ہیں نا. یہ دنیا ہی ایسی ہے، اس کا نیچر ہی ایسا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ نے کریٹ کیا ہے کبد میں. کبد مینس کانسٹنٹ اسٹرائیونگ، اسٹرگلنگ، مشکلات. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے. کبد اس روٹ کا معنی عربک میں لیور کے لیے بھی آتا ہے، اور لیور وہ آرگن ہے جسے بڑی جان مارنی پڑتی ہے. جنت اللہ دے دے بس، ہماری تو کیا مجال. بس میں رمضان سے وہ بڑا مجھے پیاری حدیث لگی کہ جو دن میں 3 دفعہ دعا کرتا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، وہ مطلب ہوتا ہے کہ جنت بھی اس کے حق میں وہ کہتی ہے اچھا اب آ ہی جائے. سو یو نو وی ہیو ٹو کیپ پریئنگ بیکاز غلطیاں اور گناہ تو بہت زیادہ ہیں. اور اس کے لیے پھر یہ بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان چیزیں کی اور ان اعمال کی محبت دے دے جو تو پسند کرتا ہے. یہاں کہا جا رہا ہے تم جن چیزوں سے، اچھا اس کیس میں تو وار تھی، یہاں تو قتل ہے، موت ہے، ٹھیک ہے، یہ والے ڈر ہیں. میرے اور آپ کے جیسے انسانوں کے کیا خوف ہوتے ہیں، ان کو فیس کریں. ہو سکتا ہے ہم کسی کی ناراضگی سے ڈرتے ہوں، ہو سکتا ہے ہم مال کے کم ہونے سے ڈرتے ہوں، ہو سکتا ہے ہم جاب کے حوالے سے ڈرتے ہوں، ہو سکتا ہے ہم اپنی فیملی میں کسی کے ری ایکشن سے ڈرتے ہوں، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی اور خوف ہو. صاف یہ بتا دیا گیا کہ اگر تم نے فی الحال فار اے ٹائم بینگ ڈیتھ کو، ان کو منافقین کو کہا جا رہا ہے اوائڈ کر بھی لیا، تو مطلب تھوڑے ٹائم کے لیے اوائڈ کر سکو گے، پھر تو تمہیں سے وہیں جانا ہے. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، ان سے پوچھو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے. ان اراد بکم سوءا، اگر وہ تمہارے لیے کسی برائی کا ارادہ کر لے. یہ جو تم سارا سوچتے ہو نا، بڑی کیلکولیشن کی ہوئی ہے، ایسے ہوگا تو ایسے ہوگا، ایسے نہیں ہوگا تو ایسے نہیں ہوگا، اگر وہ تمہارے لیے ارادہ کر دے، اللہ تعالیٰ سے اسی لیے مانگنا چاہیے حفاظت، کیونکہ اگر اللہ ارادہ کر لے تو کون. او ارادہ بکم رحمہ، may Allah make us of those. Ask them who can protect you from Allah if He intends to harm you, or who can prevent Allah if He intends to show you mercy. اتنی اسٹرانگ آیات ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. مایوسی تو اس شخص کے لیے ہے جس نے صرف اپنی اسٹریٹجی، اپنی سوچ، دنیا پہ ریلائنس رکھی ہوئی ہے نا. جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا وہ مایوس کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے مایوس ہو سکتا ہے؟ دعا کی توفیق ہی تب دی جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سننے کا ارادہ رکھتے ہیں. اللہ کی رحمت سے مایوسی، اس چیز سے مایوسی کہ بچانے والا تکلیف پہنچانے والے سے بڑا ہے. ہاؤ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. They will find no one besides Allah to protect or help them. اللہ کے علاوہ وہ کوئی ولی اور مددگار نہیں پائیں گے. انسانوں کے پیچھے بھاگنا بندہ چھوڑ دے اور انسانوں کے ری ایکشن سے ڈرنا بھی چھوڑ. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ، اللہ خوب واقف ہے ان سے جو روکنے والے ہیں. اچھا روکنے والے، اوق وہ شخص جو دوسروں کو نیکی سے روکتا ہے. A person who stops others from doing good. So the Quran is talking about it. That means, okay, there are these characters. But see, Quran is very matter of fact. اب ہے تو ہے. اب کیا کریں؟ اب ہم کہیں ہائے معوقین،
اور منکم کہا جا رہا ہے. واٹ ڈز دیٹ مین؟ مینس دے آر آل اراؤنڈ یو. اچھا پھر یہ بھی حکم ہے، یہ یاد رکھیں، یہ بھی حکم ہے کہ آپ کو لوگوں کے بارے میں غلط گمان نہیں کرنا ہے. تو اب بندہ ہائپر ہو جائے اور کہے او وہ اس کا مطلب ہے ہر ایک ہی موافقین میں سے ہے. نہیں نہیں نہیں، یو ہیو ٹو بی اویئر دس از ہاؤ اٹ از، بٹ پروٹیکٹر بڑا ہے نا. وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا and those who say to their brethren join us. وہ گناہ کی سائڈ پہ مزری لفظ کمپنی نا، تو وہ دوسروں کو بھی کہتے تھے ہمارے ساتھ آ جاؤ. وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ کم ہی حصہ لیتے ہیں. البأس یہاں جنگ کے لیے آیا ہے، وار کے لیے آیا ہے. They don't want to be a part of the war themselves. ایک سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے. مطلب تم جنگ لڑنا بھی چاہتے ہو لیکن تم نہیں بھی لڑنا چاہتے. تم اسلام سے ملنے والا فائدہ چاہتے ہو لیکن تم نہیں بھی چاہتے. تمہیں دوسرے والے دوست چاہیے، اور تم پورے. اب اس آیت سے کنیکٹ کیجئے جو قرآن پاک میں آتا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے، کافہ. ہپوکریٹ کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کو یہ بھی چاہیے، اس کو وہ بھی چاہیے. ٹھیک ہے، تو مثلاً اسے قرآن کی شفا بھی چاہیے، گھر میں برکات بھی چاہیے، دعاؤں کی قبولیت بھی چاہیے. وہ تو مومن کو بھی چاہیے، لیکن اسے بیسکلی قرآن سے یہ چاہیے. اچھا کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، اس وقت اسے پڑھنے کے لیے بھی کچھ چاہیے، پھر اسے تدفین کے وقت مولوی صاحب بھی چاہیے، پھر اسے بچے کی اچھا پھر ایسا ہے کہ جب نکاح ہو رہا ہو تو بھی اسے چاہیے کہ مولوی صاحب ہوں، ہے نا. پھر جب اذان ہو تو اس وقت اسے دوپٹہ بھی چاہیے، اسے سب کچھ چاہیے. پر پھر آ جاتا ہے قرآن اور پھر وہ کہتا ہے اچھا یہ بھی تم نے کرنا ہے. تو اس کو یہ بھی نہیں کرنا، اسے یہ بھی نہیں کرنا، اس کو یہ بھی نہیں کرنے کا دل چاہ رہا ہے، یہ میں نہیں چھوڑ سکتی، یہ میں نہیں کر سکتی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ آیات ہر قاری سے جو بھی قرآن کا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس دور میں یا اس دور میں، یہ آیات سوال کرتی ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. اچھا ہم تو جنگ میں نہیں جا رہے، تو پھر یہ آیت کا یہ حصہ والا یاتون الباس الا قلیلا، یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جب ریئلی چیلنجنگ سچویشن آئے تو وہ بہت تھوڑا ہی چیلنج قبول کرنا چاہتے ہیں. وہ دے وانٹ ہلکا پھلکا اسلام، انلائٹنڈ ماڈریشن. درس دیا کریں لائٹ سا آپ ایسا کریں، آپ ہمارے گھر آئیں، ذرا لائٹ سا درس دے دیں. Deen is a beautiful balance of both things, and so is taqwa. There is fear and there is hope. There is both. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے کوالٹیز کئی جگہ پڑھی ہیں، بشیروں و نذیروں، خوشخبری بھی دیتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں. انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ اس کو فیئر کی بھی ضرورت ہے، اسے ہوپ کی بھی ضرورت ہے. دونوں چیزوں کا کمبینیشن چلے گا. یہ لوگ صرف ہوپ چاہ رہے تھے. اشحتن علیکم، یہ جو لفظ ہے نا اشحا، اس کو سمجھ لیں. شین ہا، شح ہوتا ہے دل کی تنگی، سیلفشنس، مائزرلینس، دل کا بخل، ہر چیز اپنے لیے چاہنا، می مائی سیلف آئی. ایمپتھی بز ورڈ کے طور پہ اپنانا اور چیز ہے، ایمپتھی ہونا اور چیز ہے. ٹھیک ہے، ہمارے دین میں تو کانسٹنٹ ایمپتھی ہے، کیونکہ دین یہ کہتا ہے کہ تمہارا ہر عمل دوسرے پہ بھی اثر ڈال رہا ہے. سو یو ہیو ٹو سی واٹ قدموا آثارہم، تم کیا امپیکٹس چھوڑ کے جا رہے ہو. اشحہ، شوح کیا ہوتا ہے؟ آپ صرف اپنا سوچ رہے ہیں، مجھے اس چیز نے کیسے امپیکٹ کیا، دیکھیں میں تو اچھا سوچ رہی ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، مائکرو لیول، مائکرو 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 مائکرو، اینڈ دین دین ٹیکس یو میکرو. تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. کبھی سوچا اقبال نے شاہین 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 کیوں؟ بیکاز a bird's eye view is different, sees the bigger picture. ہم لوگ صرف اپنا سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ جو کہا گیا نا اشحتن علیکم، اس کا مطلب ہے کہ یہ تم لوگوں کے بارے میں بہت تنگ دل کے ہیں.
یہ صرف اپنا سوچ رہے ہیں فائدہ، نہ وہ کوئی قربانی دینا چاہتے ہیں، نہ وہ چاہتے ہیں دوسرے قربانی دیں۔ تبوک کا بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اب تبوک اس کے بعد آئی تھی غزوہ تبوک، بٹ سورۃ توبہ تو پیچھے گزر چکی ہے۔ اگین امیزنگ سورہ، جتنی دفعہ اسے پڑھیں کم ہے۔ تو منافقین کا یہ ہوتا تھا زبانی وہ بہت کہتے تھے ہم یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، ایکچولی کرتے کراتے کچھ نہیں تھے، سمجھ رہے ہیں؟ بندہ بہت وعدے کرے، کہے کیوں نہیں کیوں نہیں، بٹ کرنے کو آئے تو دل ان کے تنگ۔ اچھا، اسی روٹ سے ہے لفظ شو۔ اور جو سکسیسفل لوگ ہیں نا، قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو کوئی اپنے نفس کی، اپنے دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، that is criterion for success. When you can learn to start looking beyond yourself, see the bigger picture, see the bigger interest of humanity, see the bigger role of Islam. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، inshallah when that comes, that's a game changer. کیونکہ نفس کا شو بہت چیزوں میں ہوتا ہے، میری تکلیف، میری خوشی، میری سیٹسفیکشن، مجھے قرآن سے کیا مل رہا ہے، بگر پکچر ہم کئی دفعہ نہیں دیکھ پاتے۔ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت۔ پھر جب کبھی خوف آیا، whenever they are in danger، خطرے میں ہوتے ہیں، رأیتہم، وہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، ینظرون، تم دیکھو کہ انہیں، کہ ینظرون الیک، وہ دیکھتے ہیں تمہاری طرف، تدور اعینہم، ان کی آنکھیں رول ہو رہی ہوتی ہیں، کالذی یخشی علیہ من الموت، جیسا کہ ان پہ موت کی غشی طاری ہو رہی ہے۔ یعنی ایک ہے انگزائٹی، پر وہ موت سے حد سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ یہ کوالٹی بتائی گئی ہے منافقین کی۔ Whenever they are in danger, they look towards you with their eyes rolling as if they are at the point of death. موت کے قریب ہے، اتنا خوف ان پہ طاری ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پھر جب ڈر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خطرہ ٹل گیا، سَلَقُوكُمْ، سَلَقَ، چرب زبانی سمجھتے، قینچی کی طرح زبان چلنا، سَلَقُوكُمْ، ان کی زبانیں چلتی ہیں، وہ مارتے ہیں تمہیں، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، اپنی چھریوں جیسی زبانوں سے، but when they are out of danger they will come to greet you with their sharp tongues. أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، بہت لالچ ہوتی ہے ان کے اندر کہ انہیں خیر ملے، اور یہاں خیر سے مراد کیا ہے؟ مال غنیمت، مال، یہ کیریکٹر دیکھو، reluctant to give، ready to get، سمجھ گئے؟ مجھے بس ملتا جائے، مجھے دینا نہ کچھ پڑے۔ ہم جب بہت بات کرتے ہیں نا حقوق حقوق حقوق، اس کا بیلنس کیا ہے قرآن میں؟ اس کا زوج کیا ہے؟ اس کا پیر کیا ہے؟ فرائض فرائض فرائض۔ ریمبر دیٹس ان ایوری تھنگ، سم تھنگز gotta give، کچھ دینا پڑتا ہے نا۔ ہمارا جنرلی پیدائشی مسلمانوں کا انفارچونیٹلی دین کے ساتھ تعلق کچھ اس طرح کا رہا ہے، نعوذ باللہ، یہ نہیں کہہ رہی یہاں تو منافقین کی بات ہے، بٹ جنرلی وی وانٹ دین ٹو گیو اس، بیسکلی دین مجھے دیتا جائے، برکت، رحمت۔ چھوٹی سی مثال دوں گی، بٹ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا دل چاہے کہ آپ کے گھر بھی قرآن کا مثلاً کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو۔ اچھا، دو نیتیں ہو سکتی ہیں، میری ہو، میرے گھر ہو، یا آپ کی ہو، آپ کے گھر ہو، دو نیتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک نیت ہے کہ قرآن کی بڑی برکتیں ہیں اور وہ دنیاوی برکتیں میرے گھر میں رہیں، ٹھیک ہے، لیٹس بی آنیسٹ ٹو آور سیلوز، وچ از آلسو ٹرو، وچ از بونس، وہ ہوتا ہی ہے، بٹ وہ مین ایم نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا ہے کہ اللہ نے گھر کی نعمت دی ہے، مجھے چھت دی، مجھے میری مرضی کا گھر دیا، میں اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کے کاز کے لیے
کس طرح استعمال کر سکتی ہوں. یہی معاملہ مال کے ساتھ ہوگا، یہی معاملہ آپ کے ٹیلنٹس کے ساتھ ہوگا، یہی معاملہ آپ کے ٹائم کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، تو صرف برکات نہ ڈھونڈیں، یہ بھی سمجھیں کہ ہمیں دینا بھی ہے. اب ان کا کیا تھا، جب اینڈ میں مال غنیمت آتا تھا وہ آ جاتے تھے سلور ٹنگڈ. بڑی ہارش کامنٹری ہے یہاں پہ، بڑی سخت بات کی گئی ہے منافقین کے بارے میں. اپنی تعریف کرتے تھے، جیسے ہوتا ہے نا کئی دفعہ کوئی آپ کو آ کے کہے ہائے میں تو آپ کے لیے اتنی سچ دعائیں کرتی ہوں. اچھا یہ نہیں نعوذ باللہ کہہ رہی کہ کوئی نہیں دعا کرتا، آف کورس لوگ بہت کرتے ہیں، پر کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگلے نے جب آپ مشکل میں تھے مدد نہیں کی آپ کی، چلیں دعا ہی دے دیں، ویری گڈ. یہاں پہ یہ تھا کہ یہ کہتے تھے ہمارے تو اتنے پرابلمس تھے، ہمارے گھر انسیکیور تھے، مگر مال غنیمت کے وقت آ جاتے تھے. اشحہ کا لفظ 2 دفعہ آیا جی. سیلفش، مائزرلی، گریڈی، لالچی، ہرس، طمع. اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم. یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا ایکچولی کوئی ایمان نہیں ہے. such people have no faith. فاحبط اللہ اعمالهم. یہاں پہ ہمیں یہ حبطہ جہاں بھی آئے نا ہمارے اینٹیناز کھڑے ہو جانے چاہیے کہ عمل ضائع ہونے کی بات ہے. اللہ has made all their deeds null and void. سارے ضائع ہو گئے، انہوں نے اگر کچھ اچھا کیا بھی تھا gone to waste، کیونکہ نیت صحیح نہیں تھی. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. منافقت کی وجہ سے جو کچھ تھوڑے بہت اچھے اعمال تھے وہ بھی ضائع ہو گئے. آج کی آخری آیت، يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا. اصل میں ان کا منافقین کا یہ خیال تھا کہ یہ جو احزاب ہیں جنہوں نے اٹیک کر دیا یہ واپس کبھی نہیں جائیں گے، یہ وڈرا نہیں کریں گے، یہ واقعی اٹیک کر دیں گے. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ. اور اگر پھر سے وہ عذاب آ گئے، واقعی انہوں نے دوبارہ اٹیک کر دیا، یَوَدُّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ. ان کی یہ خواہش ہوگی کہ بے شک وہ تو کہیں آراب کے بیچ میں ہوتے، یعنی اتنا دور چلے جاتے جہاں بیڈوئنز رہتے تھے. یَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ. وہ دور سے خبریں لیتے رہیں. اچھا اب کیا ہوا، اتنے ووٹ کس کو پڑے؟ ہاں دور سے دور سے دور سے. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا. اور اگر وہ تمہارے درمیان ہوتے تو وہ حصہ لیتے مگر بہت تھوڑا جنگ میں. وہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونے والی جو بات بتائی جاتی ہے کہ اگر یہ کرتے بھی نا کنٹریبیوٹ بہت تھوڑا کرتے. دیکھیں آج جو ہم نے آیات کی ہیں اور ہم نے الحمدللہ آج بڑی تفسیر سے کی ہے الحمدللہ، 9 to 20 میں اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے، کوئی ہسٹورک ڈیٹیلز نہیں بتائی گئی. لیسن 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 لیسن. اور بیسکلی یہ بتایا گیا کہ ایمان سے مومن تو بہادر ہو جاتا ہے. ان کا پلان یہ تھا کہ اسلام کو کبھی سپورٹ نہیں کریں گے. جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام تو اچھی سچویشن میں ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بس ہمیں مال غنیمت میں سے دے دے. تو ہمیں الحمدللہ ہم مومنین ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مومن ہی بنائے رکھے زندگی کی آخری سانس تک. ہم اس سے سیکھتے ضرور ہیں. یہاں نعوذ باللہ یہ نہیں تفسیر میں کہنے کا مقصد کہ بورن مسلمز اور منافقین، یا اللہ نہ کرے ایسی بات نہیں ہے. however we have to be careful کہ اور سمجھنا چاہیے how دین works ان آیات کی روشنی میں کہ آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے دین پر عمل کرنے میں کئی دفعہ مشکلات ہوں، ہو سکتا ہے دین کی مدد میں کئی دفعہ مشکلات ہوں. تو بیسکلی ہمارے لیے لیسن ہے فوکس. جو ٹائم ڈرینز ہیں نا ان کو ہٹانا شروع کر دیں، جو انرجی ڈرینز ہیں انہیں ہٹانا شروع کر دیں. یعنی جو چیزیں آپ کا بہت وقت کھا جاتی ہیں، آپ کی بہت طاقت کھا جاتی ہیں، ان کو چھوڑیں. اللہ نے مومن بنایا بہت بڑے مقصد کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقصد حاصل کرنے کی پوری ہمارے لیے یہ لیسن ہے یہاں پر، پورے جذبے کے ساتھ، اچھی نیت اور اخلاص کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ سالڈ علم ہم حاصل کریں، جہاں سے کر سکیں اپنی بہتری کریں، اپنا تزکیہ کریں، اپنی تربیہ کریں. اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی نیکی کے مواقع دے نا تو نہ نہیں کہا کریں.
وہ کوئی بڑا موقع ہو، چھوٹا موقع ہو، دعا کرنے کا موقع ہو، کچھ چھوٹا سا لکھ دینے کا موقع ہو، کسی ساتھی کو بلانے کا موقع ہو، نیکی کے مواقع نہیں جانے دیں، دین کے حوالے سے یا کسی انسان کی مدد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کئی دفعہ موقع دیتا ہے، بس وہ الحمدللہ وہ رحمت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مواقع دے رہے ہوتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔